بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ارشد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکور۔ 3 ہفتے گزر چکے، غزہ پر کیا قیامت ٹوٹی ہمارے تصور سے باہر ہے۔ 3 ہفتے قبل غزہ کیا تھا، اب کیا ہے؟ بیت الحنون ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ الکرامہ اور اٹاٹرا کو ریت کے پہاڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی مناظر کے مطابق ایک دہشت گرد زخمی بچے کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ زخم اتنے شدید ہیں مگر وہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کہاں چلی گئی؟ 6 سال کی بیٹی کو باپ ملبے سے نکالتا ہے اور خوشی سے چیختا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ ایمبولینس نہیں ملتی، گدھا گاڑی پر ہسپتال لے کر بھاگتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک مگر یمن کے سوا تمام مسلطوں کا شکار اور غزہ لہو لہان۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب غزہ لٹ رہا تھا، عین اس وقت پنجاب حکومت کا جشن بہاراں فیسٹیول اور ریاض سعودی عرب میں بہت بڑے فیسٹیول میں پاپ سنگر جلا افروز رقص و سرود کی محافل۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ کے گھر میں بچوں کی لاشیں پڑی ہوں تو آپ فیسٹیول منائیں گے یا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں؟ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں، ایک اسرائیلی کے بدلے 28 فلسطینی شہید، جن میں 56% معصوم بچے اور باقی خواتین۔ 7 اکتوبر سے آج تک 9000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 1400 اسرائیلی جہنم واصل۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، ہزاروں ٹن بارود گرایا گیا ہے، حتیٰ کہ انتہائی مہلک وائٹ فاسفورس کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ پلان کیا ہے؟ پلان ہے فلسطینیوں کا غزہ، جبالیہ، خان یونس سے مکمل انخلا اور اسرائیل کا مکمل کنٹرول۔ 42 بائی 12 کلومیٹر کی پٹی میں 22 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ یہی غزہ کی پٹی اسرائیل کا قبرستان بن سکتی ہے اور گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور۔ وجہ ہے غزہ میں ٹنلز کا جال۔ کہا جاتا ہے 60 فٹ گہری ٹنلز میں مہینوں کا راشن، گولہ بارود کے ساتھ اینٹی ٹینک میزائل بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ شہر کو خالی کروا کر اوپر سے بمباری کر کے ملیہ میٹ کروا دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ غزہ کی پٹی کے ایک طرف سمندر، دوسری طرف اسرائیل، تیسری طرف مصر کا صحرائے سینا۔ پلان کے مطابق ان کو شمال سے جنوب کی طرف رفح کے بارڈر تک دھکیل دیا جائے گا اور ماس مائیگریشن کے ذریعے مصر میں آباد کر دیا جائے گا، اور ان کو انٹرنیشنل پلیئر مالی معاونت فراہم کریں گے۔ اس صورتحال میں ان گدنما پاور پلیئرز کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ناعاقبت اندیش بڑے کاروباری ممالک اپنے مفادات کی خاطر شامل ہیں۔ اسرائیل کو اس قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بذات خود تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے آقاؤں کو اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا سامنا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر چند مغربی ممالک نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی منجمد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب اگر ان آقاؤں نے اپنی پشت پناہی ذرا بھی کم کی تو اسرائیل کے لیے ٹھہرنا محال ہو جائے گا۔ اب جنگ کا دائرہ کار پھیل بھی سکتا ہے۔ یمن پہلا ملک ہے جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہوا ہے۔ بحیرہ احمر الات کی سائڈ سے بیلسٹک میزائل داغے اور تباہی مچائی، لہٰذا اسرائیل کو جنوبی محاذ پر سبکی کا سامنا ہے۔ مختلف محاذ کھلنے کی جو پیش گوئی ہے، ملٹیپل محاذ اگر کھلتے ہیں اسرائیل کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کی اجارہ داری کے خلاف مزاحمت کے منبع جو لبنان، شام اور یمن میں موجود ہیں، ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ حسن نصر اللہ کے اعلان جمعہ کے بعد جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل پر 19 باقاعدہ حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ القسام برگیڈ نے بھی 11 راکٹ حملے کیے ہیں۔ اب روس نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں اپنی سفارتی حمایت فلسطین کے پلڑے میں ڈال دی ہے اور اسرائیل کے حق دفاع کو مسترد کر دیا ہے۔
کیونکہ قابض کا کوئی حق کے دفاع نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں طاقت کے توازن کی۔ متحرف فریقین کے پاس کیا طاقت ہے؟ امریکہ اور اتحادی افواج ہمراہ بحری بیڑے جو ایران اور اسرائیل کے قریب ہیں، ان کی تعداد تقریباً 40,000، اردن میں 3,000، بحرین میں 9,000، مصر 8,000، UAE 3,000، سعودی عرب 2,500، کویت 13,000، اسرائیل 300، عراق میں 2,500، شام میں 9,000 اور ترکی میں نیٹو کی 1,800 فوجی موجود ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ دنیا کا سب سے طاقتور مسلح عسکری لبنانی گروہ ہے، گوریلا جنگ کا ماہر، لبنانی ریگولر آرمی سے زیادہ طاقتور، مگر فضائی حملہ کی صلاحیت ذرا کم۔ مزید برآں گولان ہائٹس، شام اور پھر عراق کے مسلح گروہ اور ان سب کو ایران کی حمایت، یہ تمام عناصر اسرائیل کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور پھر روس اور چائنا کو بھی اس میدان سے خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ طاقت کا توازن کب بگڑ جائے؟ حالیہ افغانستان سے طاقتور نیٹو فورسز کو اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگتے کس نے نہیں دیکھا؟ مگر شرط ہے اگر کوئی ڈٹ جائے۔ 7 اکتوبر سے اہل غزہ نے میدان نہیں چھوڑا، ڈٹ کر کھڑے ہیں اور للکار رہے ہیں کہ غزہ کو اسرائیلی فوج کے لیے جہنم کا قبرستان بنا دیں۔ اب اگر ہوش سے مثبت اقدام نہ اٹھائے گئے تو دنیا تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر کھڑی ہے۔ والسلام۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا۔